ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ اللہ پاک کی عطا کو اپنا حق سمجھنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں بہت قابل ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں شاطر ہوں، تو ایسا نہیں۔ اللہ پاک کرم کرتا ہے تو اللہ پاک برم رکھ لیتا ہے ہمارا۔ ہم گناہ گاروں پر کرم کر کے ہمیں عزت دار بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کرم نہ کرے تو ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ جن کے ہونٹوں پر ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، وہی لوگ اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت کے نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ مشکل اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے بس، بندے کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع مت دینا۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلودہ بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ دنیا کی تکلیف میں 5 چیزیں بہت سخت ہیں۔ نمبر 1، پردیس میں بیماری۔ نمبر 2، جوانی کی موت۔ نمبر 3، وصل کے بعد جدائی۔ نمبر 4، بڑھاپے میں مفلسی۔ نمبر 5، بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 باتیں سیکھ لو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ نمبر 1، کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ نمبر 2، مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہتر ہو۔ جب تعلق میں مقصد پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ آپ سے ایسے بے تعلق ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو جانتے ہی نہ ہوں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوگے تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگے تو تجھ سے حسد کریں گے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے
جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ غرور اپنی جگہ ہوتا ہے، سیلف رسپیکٹ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ایک معیاری انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ اگر لوگ اسے غرور سمجھیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کسی کو دکھ تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد نہ تو شرمندہ ہونا اور نہ ہی سامنے والے کے کرب کا احساس کرنا، یہ جانوروں کی فطرت ہے۔ کئی لوگ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان میں یہ فضیلت بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے نفس سے سوال کریں اور پوچھیں کہ آج کتنی نیکیاں ضائع کیں۔ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے، ان کی برائیاں کرتے کتنے ان کو اپنی نیکیاں دیتے گئے۔ توبہ کا دروازہ موت کی آہٹ سے پہلے تک کھلا ہے۔ توبہ کر کے سوئے گا، رات کے اذکار پڑھ لیں اور تہجد کی نیت کر لیں۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی ہو تو ایک کام کریں، تھوڑا سا مصروف رہا کریں۔